ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کا رخ کریں گے فار یوسف زئی صاحب, کیا اپڈیٹ آپ کے پاس ہے؟ آج جس طرح سے سیشنز بلائے گئے ہیں اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ عمران خان کہاں ہیں؟ اس پر کیا استھتی اسپشٹ ہو سکتی ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں, اس پر کوئی سٹیٹمنٹ آ سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی منیر کے سی ڈی ایف بننے کو لے کر جو ابھی تک ایک نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے اس پر بھی کچھ استھتی اسپشٹ ہوگی؟ جی تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ ایوننگ ٹو ایوری ون. ایکچولی اس کے اوپر میرے خیال میں پچھلے 2-3 دنوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے, کیونکہ 29 نومبر کو قانونی طور پہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہمارے اس وقت کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہے تو ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ تھی, جس کے بعد ایک واویلا مچا ہوا ہے. مختلف میڈیا ہاؤس نیوز ویب سائٹس پہ آپ کو خبریں میں مل رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور آج ہمارے جو ہوم منسٹر ہے تھوڑی دیر پہلے محسن نقوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. حالانکہ نارملی وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے اور میڈیا ٹاک بھی نہیں کرتے, بس صرف ایک پاکستان ٹیلی ویژن کا مائک ہوتا ہے اور اس پہ وہ بول کے نکل جاتے ہیں. لیکن آج انہوں نے مطلب نارمل سے ہٹ کر انہوں نے کوسچنز بھی لیے اور انہوں نے کہا نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے, یہ ویسے ہی مطلب رومرز ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, حالانکہ کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے. یہ ان کی سٹیٹمنٹ. اور اس کے ساتھ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آ رہی ہے اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی سب کچھ نارمل ہے, ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اور وہ جو سی ڈی ایف ہے ہمارے اس وقت کے جنرل عاصم منیر تو وہی ہے. اور اس میں مطلب تھوڑا سا ٹائم ہمیں لگ رہا ہے ضرور, لیکن اس کا مطلب بالکل قطعاً یہ نہیں ہے کہ جی کوئی معاملات خراب ہے. لیکن کوسچنز توڑتے ہیں, کیونکہ یہ اگر 27 امینڈمنٹ جس طریقے سے انہوں نے پاس کروائی ہے ایک ابڑ تبڑ والی سچویشن میں, تو اس کے بعد لازمی سی بات ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کوسچنز آتے ہیں. اور آپ جیسے ہمارے جیسے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے وہ کوسچنز ریز کرتے ہیں کہ آپ نے جب اتنا کچھ کر لیا تو پھر 29 کے بعد یا 29 کے ہی دن یہ چیز کیوں نہیں ہوئی. یہ معاملات چل رہے ہیں. اور ساتھ میں آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے پوچھا ہے تو اس حوالے سے تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ یہ آج ہم ایک دھرنا دیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ سہیل آفریدی چیف منسٹر کے پی نے کہا تھا اور ہمارے ساتھ سارے پارلیمنٹیرینز ہوں گے, اور اس کے بعد ہم اڈیالہ کے سامنے بھی دھرنا دیں گے. لیکن فی الحال تو معاملات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے حکومت کا جو ایک ہٹ درمی والی سچویشن وہ اپنی جگہ قائم ہے. وہ میرے خیال ابھی تک اس چیز پہ تیار ہی نہیں ہے کہ جی ان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے. حالانکہ کچھ خبریں ایسی بھی اندر سے آ رہی ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ صرف عمران خان کو اگر آپ نے جیل میں ڈالا اور باقی کسی کو آپ نہیں پکڑ رہے ہیں, کسی کو سزا نہیں ہو رہی, تو عمران خان صاحب کو بھی چھوڑ دیں. تو اس طرح کی باتیں بھی ہمیں سننے کو مل رہی, لیکن سچویشن کلیئر نہیں ہے کہ حکومتی طرف سے ہم دیکھ لیں, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیکھ لیں یا اپوزیشن کی طرف سے دیکھ لیں, ایک ایمبیگوٹی پائی جاتی. مہران مری صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. مہران مری صاحب کیا کر رہا ہے منیر؟ خود غائب ہیں, کہیں پکچر میں نظر نہیں آ رہے ہیں. وہاں پر شریف صاحب انٹروین کر رہے ہیں, کوئی لنڈن جا کے بیٹھ رہا ہے, آپ آرمی کے چیف کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ خود بغاوت آرمی کے بھیتر اٹھ رہی ہے کہ بھائی ہمارے کو بھی پروموشن ملے گا کہ انہیں کو ایکسٹینشن دیتے رہو گے. تو کیا چل کیا رہا ہے پاکستان میں؟ بنانا ریپبلک بنا ہوا ہے اس وقت پاکستان. بنا نہیں جی, ہمیشہ تھا جی. سب سے پہلے میں ایک اور نیوز آپ کو دوں کہ بلوچستان کے چاگی علاقے میں جہاں انہوں نے نیوکلیر ٹیسٹ کیا اور ان کے نیوکلیر فیسلٹیز بھی وہاں, بلوچ سرمچار پاکستان فوج کے خلاف بڑا آپریشن کر رہے ہیں, جاری بھی ہے, جو ایک ہماری بہت بریو لیڈی آف دا سوئل نے سیلف سیکریفائس بھی کیا کل, اور ابھی تک جنگ جاری ہے, 12 گھنٹے ہے. اور اس کا سگنیفیکنس یہ ہے جو یہ باہر ملکوں سے انویسٹمنٹ لاتے ہیں سندک اور ریکوڈک کے, یہ سندک ریکوڈک کے ریسٹ ہاؤسز ہیں جو فورن ان کے انجینئرز رہتے ہیں. تو کچھ گھنٹوں میں پتہ لگے گا کہ نقصان کیا ہوا. لیکن بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ امریکہ جا کے باہر ملک سے جو انویسٹمنٹ مانگتے ہیں یہ خود ہی پروو کرتا ہے کہ بلوچستان از ناٹ فار سیل اینی مور, کہ کنٹرول نہیں کر سکتے. دوسرا بات جو ملا منیر کا بول رہے ہیں, یہ سی ڈی ایف کر کے تو اس نے پورا اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. پہلے گینگ آف 3 تھے, ابھی ایک گینگسٹر بن گیا. تو ابھی گینگ وار سٹارٹڈ ہے نیول, ایئر فورس اور آرمی کے بیچ میں. ہمیشہ میں کہتا تھا یہ ملک نہیں ہے, ہمیشہ ملک کے فوج ہوتے ہیں, فوج کا ملک ہے. ابھی اب آپس میں لڑ پڑے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہوپ فلی the country will implode. کنٹری ول امپلوڈ. آپ بڑی بات کہہ رہے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ افتخار چودھری صاحب بھی اس وقت جڑے ہیں. افتخار چودھری صاحب, منگلوار کا وعدہ تھا, آج ایمرجنسی سیشن بھی ہے, تو آپ کو امید ہے کہ آج شام کو کچھ اطلاع ملے گی عمران خان کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान की फौज के बारे में और पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के बारे में जो अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं या दूसरे जो उन्होंने बोला है, भाई इस तरह नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का एहतराम करें। अगर एहतराम नहीं है तो फिर अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान ने बड़ा सबक सिखा दिया था पिछले दिनों में, और इस तरह की जो चीज़ है वो अभी दिसंबर है और दिसंबर में हमारे जख्म भी ताज़ा हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारी फोर्सेस ने मई में हमारा जो है ना वो जो जख्म ताज़ा थे उनको ख़त्म कर दिया है और 56 इंच चौड़ी छाती वाले को सबक सिखा दिया है। अब अच्छा। पाकिस्तान की जब बात होगी अच्छा, या आप अपनी फौज फिक्र की कर बात लीजिए सर। होगी, इमरान खान के साथ क्या किया, आपको तो टेंशन उनकी हो रही है ना। देखिए मैं आप अपना देखिए मैं पहले, आपको बात और बताता क्या हूं। सबक अब सिखाया देखिए क्या ना, हुआ है उसमें जाएंगे तो इमरान फिर खान सर बेइज्जती इमरान आप ही की होगी, खान फिर दिक्कत और हो मैं जाएगी।